جی جناب، یہ آیت جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کچھ لوگوں کی جو بدعملی ہے کہ اسلام کے احکامات کے ساتھ آدھے تتر آدھے بٹیر والا حساب کرنا، تو یہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ جو بفے ہے وہ والا حساب نہیں ہے، یہاں جو آپ کو چیز پسند آ رہی ہے تو آپ لے لیں، جو نہیں آ رہی تو آپ اس کو رہنے دیں، بلکہ اسلام کے جو احکامات آپ کی طبیعت کے اوپر شاق گزرتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا تردد محسوس ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر صرف بندہ وہی چیزیں لیتا رہے کہ جو اس کو اچھی لگتی ہیں اور ان کے اوپر عمل نہ کرے کہ جو اس کو فالو کرتے ہوئے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو یہ کیسی آزمائش میں وہ بندہ پورا اترے گا؟ اب یہ ہو گیا ایک پورشن۔ اب جو اس کا اگلا پورشن ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا کہتا ہے وہ اگلا پورشن؟ کہ بھئی شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک تو بالکل ہی یعنی ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ بھئی ڈارک ورلڈ، اور یہ یعنی شیطان کی جو عبادت کا ایک نیا ریلیجن لانچ ہوا ہے، بلکہ نیا ریلیجن سے ابھی میں واقف ہوں، یہ ویسے تھا بہت پہلے سے۔ اچھا، اب اس حوالے سے بھی آیات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ بھائیوں شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ان سے کہتا ہے، ان کو قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھے بندہ کہ شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں آ کے کہے گا کہ بھئی میں آپ کا دشمن ہوں، ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یہ کر لو، بلکہ وہ آپ کو شو کرائے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے کیس میں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کرتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو بنا لو اسے دشمن۔ یعنی شیطان سے ہم نے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں رکھنی۔ اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے، شیطان کہتا ہے فبعزتک لاغوینہم اجمعین، بس تیری عزت کی قسم میں اغوا کروں گا ان میں سے بہت سو کو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا، ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہی کہ میں گمراہ کروں گا بہت سو کو، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو خالص بندے ہوں گے تو ان کے اوپر تو ظاہر شیطان کا زور نہیں چڑھے گا، تو وہ ایکسیپشن ہے اس میں سے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے کہ جو تیری اتباع کریں گے۔ اب شیطان کے جو حربے ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان ملٹیپل میتھڈ استعمال کرتا ہے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک اور میتھڈ اس کا یہ بھی ہے کہ شیطان وعدہ دلاتا ہے فقیری کا، یعنی کہ گارنٹی کرتا ہے، غربت گارنٹی کرتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، اور حکم دیتا ہے فحاشی کا اور منکر کا۔ منکر کہتے ہیں کوئی یعنی ایول ڈیڈ یا کوئی غلط چیز اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، چاہے اس کے دوست انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں ہوں، یعنی برے شیاطین کی شکل میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ڈرو مجھ سے اگر ہو تم مومن، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان جو ہے وہ کامل الایمان مومن جو ہے اس کا یہ رویہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ کہ شیطان سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے ساتھ قرین اٹیچ نہ ہو، یعنی ایک آپ کہہ لیں شیطان ہے جو بندے کو برائی کی طرف حکم دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یار کہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ بھی؟ تو فرمایا کہ بھی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن وہ اسلام قبول کر گیا ہے اور وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان میں ایسے یعنی سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا انہیں، سو وہ ضرور چیریں گے کان جانوروں کے۔ یہ ایک شیطانی ریچول تھا اس ٹائم پر، یہ جانوروں کے کان چیرنے کا ایک کسٹم تھا اس ٹائم پر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا ان کو، سو یقیناً وہ ضرور بدلیں گے اللہ کی خلقت۔ تو معذرت کے ساتھ داڑھی شیو کرانا بھی آج کا شیطانی ریچول آپ کے سامنے بہت آپ لوگوں کو دیکھیں گے اس میں مبتلا۔ اور جو کوئی بناتا ہے شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ، تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ وعدہ دیتا ہے ان کو اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان سوائے دھوکے کے۔ یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ ایک اور میں یہاں سے چیز یاد آئی کہ ایک شیطان کا مکالمہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ادھر یہ کہے گا کہ بھئی مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ابھی میرے ذہن میں پوری آیات نہیں ہیں، لیکن یعنی تھوڑا سا آپ کو اس کا وہ دے دیا ہے کہ شیطان کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے،
ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنائیے، ٹھیک ہے، اپنا دوست بنائیے، نہ کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی آخرت بھی برباد کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں۔ اب تھوڑی یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہیں۔ تو آیت کا مفہوم ہے کہ جب آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جو آخری صورت ہے وہ بھی پڑھ کے یہ کر سکتے ہیں، اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور ان پرٹیکولر نماز کے اندر جب آپ کو وسوسہ آئے تو آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے شیطان کے اگینسٹ، اور اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر ڈرائی اسپٹ کرنا ہے 3 دفعہ۔ اور میرے بھائیوں تو یہ آپ مہربانی کر کے ویڈیو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کے حربے ایکسپوز ہوئے لوگوں کے سامنے، تاکہ